صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ انسان چونکہ رب کائنات کے دربار میں فقیر بن کر حاضر ہوتا ہے، لہٰذا مالک کائنات، خالق و ارض و سماء کے اطوار بجا لانا بہت ضروری ہے۔ سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ادعوا ربکم تضرعا وخفیۃ، اپنے رب کو گڑ گڑا کر چپکے سے پکارو۔ دعا کرنے والے کو پرعزم ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگتے وقت یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو چاہے تو عطا کر دے، نہ چاہے تو تیری مرضی، بلکہ اصرار لجاجت کے ساتھ دعا کرنی چاہیے کہ اے ارحم الراحمین، میرے گناہ کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہوں لیکن تیری رحمت اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ اے اللہ، میرا تیرے سوا کوئی نہیں جس کے سامنے میں اپنی مشکلات و پریشانیاں بیان کروں۔ اے اللہ تعالیٰ، تیرے خزانے بہت وسیع ہیں، مجھے اپنی رحمت سے مالا مال کر دے اور عزم ہو کہ جو مانگ رہا ہے وہ لے کر چھوڑے گا۔ دعا میں اصرار و تکرار بھی بہت ضروری ہے۔ ایک سوال کئی بار دہرانا چاہیے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی بھی سوال کرے تو اللہ تعالیٰ سے بتکرار سوال کرے، کیونکہ وہ اپنے رب سے مانگ رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی دعا فرماتے ایک بات تین بار دہراتے، اور اسی طرح جب سوال فرماتے تو تین بار اپنا سوال دہراتے۔ دعا کے وقت انسان کا دل حاضر ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ زبان پر دعا ہو اور دل کہیں اور۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جان لیجئے اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا قبول نہیں فرماتے۔ یقین کامل، انسان کا یقین کامل ہو کہ وہ جس مالک و خالق کو پکار رہا ہے وہ اس کی دعا ضرور سنے گا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے مانگو اس یقین کے ساتھ کہ وہ تمہیں سن رہا ہے اور وہ قبول بھی کرے گا۔ دعا میں کلمات جامع ہونے چاہیے۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کے لیے جامع الفاظ پسند فرماتے اور غیر جامع دعا نہیں فرماتے تھے۔ رونا اور آنسو بہانا، دعا کے دوران اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آنسو بہانا مسنون ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی، اے اللہ میری امت میری امت۔ یہ کہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو دیے، حالانکہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں۔ جبرائیل امین سے کہا کہ جائیے محمد کے پاس، ان سے رونے کا سبب دریافت کیجیے۔ جبرائیل امین حاضر ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں رونے کا سبب بتایا تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل سے کہا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جائیے اور انہیں ہماری طرف سے خوشخبری دیجیے کہ ہم آپ کی امت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت کے دن راضی کر دیں گے اور پریشان نہیں کریں گے۔ اے ہمارے رب، آپ ہمیں اپنے لیے چن لیجئے، آپ ہمیں اندھیروں میں روشنی دکھائیے۔ ہم پر آنے والی آزمائشوں کی حکمتیں جاننے والے رب صرف آپ ہیں، ہماری جلدی راضی ہو جانے والے رب۔ ہم نے آپ سے بڑھ کر کسی کو مخلص نہیں پایا۔ یا ذا الجلال والاکرام، یا ارحم الراحمین، یا حی یا قیوم، ہمیں بخش دیجئے اور ہماری طرف آنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دیجئے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔